السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو HRDF میں آپ کا استقبال ہے۔ عام طور پر لوگ ہمیشہ بہت سارے پریشانیوں اور سوچوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ آپ ان کے چہروں پر اداسی دیکھ سکتے ہیں۔ ہم ہر دن بہت سارے لوگوں سے ملتے جلتے ہیں۔ ہم سڑک پر، گاڑیوں میں، کام پر اور محلے میں لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ کبھی ملاقات چند سیکنڈ یا منٹ تک ہی رہتی ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شاید زندگی میں دوبارہ کبھی نہ ملے۔ میں آپ کو ایک ایسی چیز بتاتا ہوں جس میں ہمارا کوئی خرچہ بھی نہیں اور اس سے اس کو خوشی بھی مل جائے گی۔ یہ ہے ہماری مسکراہٹ۔ ہم صرف مسکرا کر ہی دوسروں کے دل جیت سکتے ہیں، خاص کر ان لوگوں کے ساتھ جن سے آپ واقف ہیں۔ جب آپ انجان آدمی سے ملاقات کریں تو آپ مسکرا کر ملیں۔ ہمیشہ ہم بہت سنجیدہ کیوں رہتے ہیں اور کن کے لیے؟ حقیقی زندگی میں سنجیدگی کا مظاہرہ کرنے سے ہمیں کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ مسکراہٹ کسی بھی پتھر دل کو جیتنے کا واحد راستہ ہے۔ یہ ہنسنا، مسکرانا معاشرتی مخلوق انسانی کی اعلیٰ خصوصیت ہے، لیکن انسان کے علاوہ کوئی ہنس نہیں سکتا۔ ہم اکثر لوگوں کی یہ شکایت سنتے ہیں کہ فلاں صاحب کبھی مجھ سے مسکرا کر نہیں ملتے ہیں۔ ہم اس کا اظہار ہونٹوں سے نہایت آسانی سے کر سکتے ہیں۔ ہنسنے کے لیے ہمیں کوئی بڑے کام کرنے کی یا فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بچے دن میں 400 بار ہنستے ہیں۔ یہ ان کے دل کی معصومیت کی علامت ہے۔ دل کھول کر ہنسنا معصوم دل لوگوں کی خصوصیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاہے کتنی بھی چھوٹی نیکی ہو اسے نظر انداز نہ کریں، چاہے وہ مسکراتے ہوئے اپنے بھائی سے ملنا ہی کیوں نہ ہو۔ جب ہم اسمارٹ فون پر جھکتے ہوئے آن لائن ہونے والوں کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں تو ہمیں اپنے سامنے آف لائن لوگوں کے ساتھ کم از کم ایک مسکرانا ہی کافی ہوتا ہے۔ ہم جس بس میں سفر کر رہے ہیں اس پر موجود لوگوں کو دیکھ کر مسکرائیں۔ ہم محسوس کرتے ہیں کہ سفر کے اختتام تک ہمارا ایک پہچان والا موجود ہے۔ انسانی رشتوں میں دل سے ہنسنے سے زیادہ خوبصورت چیز کوئی نہیں ہے۔ کیا ہمیں کسی کو دینے اور مدد کرنے میں زیادہ خوشی اور اطمینان نہیں ملتا ہے؟ اسی طرح جو ان کو حاصل کرتے ہیں خوش ہوتے ہیں اور وہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تبسمک بوجہ اخیک لک صدقہ۔ اپنے بھائی کا چہرہ مسکراتے ہوئے دیکھنا بھی ایک صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نیکی کو زندگی کا حصہ بنائے۔